I have this very important question, کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی, الیکشنز کی, ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آبویسلی نئے کمانڈ آ گیا ہے, نئے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو گئے ہیں, آپ سپریم کمانڈر ہیں, آپ کی بات چیت بھی ہوئی ہوگی, پہلے بھی ہوئی ہوگی. پہلے میں اور خان صاحب میں بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو گئیں, بہت زیادہ تلخی پیدا ہو گئی. اس تلخی کو کم کرنے میں آپ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا, کوشش کی ایٹ لیسٹ آپ نے. اب وہ ہوئی یا نہیں ہوئی وی ریئلی ڈونٹ نو. لیکن خان صاحب آج کل ایک نئی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑے کانفیڈنٹلی کہ میرے اوپر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ایک ریڈ لائن لگا دی گئی. آپ نے بھی سنا ہوگا ان کی انٹرویوز میں بھی, دیگر جگہوں پہ بھی. اب ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر اگر یہ کہتے ہیں ہوز جسٹ بین, جن کے اوپر ابھی اساسینیشن اٹیمپٹ لیا ہو, کہ میرے پہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے پالیسیز کا تسلسل وہی ہے. اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے لوگوں کو کالز آ رہی ہیں, تو پھر پالیسیز کا تسلسل تو وہی ہے. اس کی وضاحت تو وہ کر سکتے ہیں, مگر میں بڑے کانفیڈنٹلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی ریڈ لائن کسی پر لگ نہیں سکتی. جس کا لنک عوام کے ساتھ ہو, کوئی ریڈ لائن نہیں لگ سکتی. کچھ کہیں کہیں سیٹ بیک تو ہو سکتا ہے, مگر ریڈ لائن کے حوالے سے جمہوریتوں کے اندر تو ریڈ لائن کا ویسے بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. لیڈرز کے اوپر شاید ہوتا. اچھا, لیڈرز کے اوپر بھی نہیں سوال پیدا ہو سکتا. کبھی مختلف انداز سے یہی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے نا. کوشش ہم نے کر لی, مثال کے طور پر ہم بڑے خراب تجربات سے گزرے ہیں, جس کے اندر کچھ ہمارا قصور, کچھ انٹرنیشنل طاقتوں کا قصور, کچھ ہندوستان کا قصور, کہ ہم نے ریڈ لائن ڈرا کی مشرقی پاکستان کے اندر, جہاں اور بھی سازشیں ہو رہی تھیں, انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی تھیں. مگر پھر ہم نے سیلویج کرنے کی یہاں تک کوشش کی کہ جب مجیب الرحمان صاحب یہاں گرفتار تھے تو بھی ہم نے اسے کہا کہ یار اکٹھا پاکستان کی کوئی بات کر لو تو وی ول ایکسیپٹ یو بیک, ہے نا. یہاں تک بھی بات بھٹو صاحب نے خود کہا اس بات کو نا, ہے نا. دے میڈ این ایفرٹ. تو کوئی دس از ویری آرٹیفیشل. یہ ریڈ لائن لگانے سے ایسا تھوڑی ہے کہ آگ وہاں رہ جائے گی, ہاں یہ تو پھیلے گی آگ نا ریڈ لائن لگانے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کک بک کی طرح بیٹھ کر اگر کچھ لوگ اور کچھ افراد یہ سوچتے تھے کہ کمرے میں بیٹھ کر جی وی آر دا بیسٹ پیپل ٹو ڈیسائیڈ آن واٹ از ہیپننگ, یہ غلط پرسیپشن ہوتا ہے. جس کا عوام سے تعلق ہوتا ہے, اصل ویو وہ لے کر چل رہا ہے. ایون سم ٹائمز غلط ڈائریکشن میں بھی لے جاتے ہیں لوگ پاپولر ویو کو. مگر پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستان کے اندر آج بھی کوئی ان پیٹریوٹک ویو ہے. پاکستان کی بڑی پیٹریوٹک, پاکستان سے بڑی وفادار ساری سیاسی تنظیمیں. اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ جنہوں نے یہ ویو غلط چلائی تھی وہ کراچی کے اندر بیٹھ کر ہم نے اور آپ نے بھی مقابلہ کیا تھا. یو رپورٹڈ آن ان دا 2013 الیکشن, آئی ریممبر ویری ویل, کہ جب الیکشن وہاں پر بھی الیکشن نہیں ہونے دیا گیا, اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا مطلب ہے آپ نے بھگتا ہے اس بات کو, ہے نا. تو جب آپ اس بات کی جو کراچی کی ہسٹری سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں, تو ہم نے تو بہت بھگتا ہے, اور 25-30 سال بھگتا ہے, یعنی اپنے گھروں پر فائرنگ بھگتی ہے. میں اور کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہمارے ہاں لوگ قتل ہوئے ہیں زہرا آپا میری الیکشن کے چکر کے اندر. جی ہاں, اور بہت تلخی ہے, بہت ایک بیڈ پاسٹ ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. 2022 بہت بڑے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی, اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.